اور صحیح معنوں میں اہل سنت و جماعت اسی لیے کہا جاتا تھا، ان کے زیادہ تر اعمال سنت پر ہی ہوتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے کمزوری بہت سی آ گئی ہے، لیکن سنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عمل سنت پر ہے۔ سنت حضور کی وہ پیاری پیاری راہ ہے جس پر آدمی کو چلنا ہے، وہ پیاری پیاری بات ہے جو لوگوں تک پہنچانا ہے، اور وہ پیارے پیارے خیالات ہیں جو ہر کسی کو رکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہمیں اپنے عقائد کو بھی سنت کے موافق رکھنا ہے، ہمیں اپنے عمل کو بھی سنت کے موافق رکھنا ہے، ہمیں اپنی رفتار اور گفتار میں بھی سنت ہی کا خیال کرنا ہے۔ یہ تو پورے دنیا کے مسلمان گواہی دیں گے کہ جب گفتگو کی بات ہو تو کہیں کہ سب سے اچھی حضور کی گفتگو، سب پوری دنیا کے مسلمان کہیں گے۔ اور جب عقیدے کی بات ہو تو کہیں گے بہتر عقیدہ وہی جو حضور نے دیا ہے، اور عمل کی بات ہوگی تو کہیں گے وہی عمل جو حضور نے کیا ہے، جو راستے کی بات ہوگی تو کہیں گے وہی راہ جو حضور چلے۔ اگر ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم سب کہتے ہیں تو پھر چلتے کیوں نہیں ہیں، اس پر عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو کوشش کرو کہ سنت پر عمل۔ ہم نے سلطان المشائخ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں جو پڑھا ہے، تو وہ خربوزہ تراشنے میں بھی سنت ڈھونڈ رہے تھے۔ کہتے تھے کہ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ حضور نے خربوزہ نوش فرمایا، لیکن کس ڈھب سے تراشا تھا ابھی تک میرے علم میں نہیں آیا۔ آپ دیکھ رہے سمجھ، سنت نور ہے، یہ ظلمت و تاریکی سے بہت دور ہے، اس کو ڈھونڈو اور جگہ۔ حضور اس کو کیسا کرتے تھے، بس یہ معلوم کرو حضور نے اس بارے میں کیا فرمایا، کون سی راہ چلے، جینے کی کون سی راہ دی، مرنے کی کون سی راہ دی۔ تو یہ جناب حذیفہ ابن حارث سمانی کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں نکالا کسی قوم نے کوئی بدعت مگر اٹھا لیا گیا اسی کی مثل سنت سے۔ بدعت اس کام کو کہتے ہیں جو حضور کے عہد مبارک مہد میں نہ ہو، ما لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیا کام، بدعت نیا کام۔ سنت ابھی سن چکے جو حضور نے کیا ہے، تو کہتے ہیں جب کسی نے کوئی نیا کام نکالا تو اسی کے مثل سنت سے اٹھا لیا گیا، تو پھر یہ کمزوری آئی۔ اب دور نہ جائیے، پہلے آبادی میں اذان گونجتی تھی تو جہاں تک آواز پہنچتی تھی لوگ وہاں سے تیز تیز قدم سے مسجد میں آ جاتے تھے، لیکن کچھ دن کے بعد لوگوں نے ہر جگہ ڈیڑھ اینٹ کی بنانی شروع کر دی۔ نقصان ہے اس کا، اب کہیں یا نہ کہیں۔ حضور تو اس وقت بھی مسجد میں تشریف لائے جب آپ کے دونوں مبارک پاؤں ٹھیک سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، چلا کے لایا۔ یہ چیز بتاتی ہے کہ مسجد میں آنا ہی ہے، سنت یہی ہے۔ ہاں کسی عذر کی وجہ سے آپ رک گئے وہ الگ بات ہے، کسی بیماری کی وجہ سے آپ رک گئے یہ اور بات ہے، کسی حکمراں کی ظلم زیادتی کی وجہ سے آپ رک گئے تو یہ اور بات ہے، لیکن جب تک یہ سب کچھ نہ ہو آپ مسجد میں ضرور آؤ، چھوڑو نہیں، ڈھونڈو۔ پھر جب گھر جاؤ تو دیکھو حضور جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو کیسے داخل ہوتے تھے، معلوم کرو۔ کھانا کھاؤ تو دیکھو کہ حضور کس طرح سے تناول فرماتے، پانی پیو تو دیکھو حضور کس طرح پانی پیتے تھے، پھر بستر پہ جاؤ تو دیکھو حضور کیسے آرام فرماتے تھے۔ سب جگہ ڈھونڈنا ہے سنت، صرف یہ نہیں کہ نماز میں ڈھونڈنا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ نماز کی سنت معلوم کر لیں بس، اچھا صاحب، ارے حضور سفر کرتے تھے، صحابہ ڈھونڈتے تھے کہ سفر کرتے کرتے حضور نے کہاں قیام فرمایا، جہاں معلوم ہوتا وہاں قیام کرتے تھے۔ اب میں کہاں کس کو بتانے جاؤں، کیا کرنے جاؤں، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ چند چیزوں کو لے لے کے سب بنے بیٹھے ہیں کہ میں بہت سنت کا بہت پابند ہوں۔ تو جب کوئی سنت کے خلاف کوئی نیا کام کرتا ہے تو کوئی سنت اٹھ جاتی ہے،
اب حضور کے زمانے آپ میں قرآن جمع نہیں ہوا تھا، اور حضور کے عہد مبارک مہد میں حدیث بھی جمع نہیں ہوئی تھی، بخاری شریف بھی 250 برس کی بات ہے۔ تو قرآن کو تو کہہ سکتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ دیکھو تمہیں میرا بھی راستہ لینا ہے اور خلفائے راشدین کا بھی راستہ، علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین، لیکن بخاری شریف تو 250 برس کے بعد ہے اور خلفاء کا بھی زمانہ ہے۔ تو کچھ ایسے ضروری کام سب سنت کے تحت میں آ جائیں گے جو بہت ضروری ہے، لیکن جہاں ایسی ضرورت نہ ہو وہاں نئی چیز نکالنے کی ضرورت نہیں، پھر اس سے کوئی سنت اٹھ جاتی ہے۔ اور سنت پر عمل یہ بدعت کا سب سے بڑا توڑ ہے۔ اسی لیے یہ اہل حدیث پہلے سنیوں کو بدعتی کہتے تھے، اب تو گم گئے ہیں، اس لیے کہ سب عیوب لوگوں کے سامنے آ گئے ہیں کہ ان کی دوستی کہاں سے کہاں تک ہے اور ان کی مغرب نوازی کہاں سے کہاں تک پہنچی ہے، اب تو سب کھل گیا ہے، نہیں تو بس پہلے کہتے تھے یہ بدعتی لوگ۔ فرمایا فتمسکم بسنت خیر من احداث بدع، تو مضبوطی سے پکڑنا سنت کو کہ کوئی نئی بات نکالنے سے اچھا ہے۔ ایک بات اور بتا دوں، تراویح بھی فاروق اعظم سے، لیکن خلفائے راشدین کے زمانے میں۔ ایک بات اور بتا دوں آپ کو، پہلے یہی مسجد تھی، مسجد یہی درسگاہ بھی تھی، یہی خانقاہ بھی تھی، اور یہی مسجد جو ہے عبادت گاہ بھی تھی۔ تینوں کام اسی مسجد سے لیا جاتا تھا، دروس یہیں ہوتے تھے، تربیت یہیں کی جاتی تھی، عبادت یہیں کی جاتی تھی۔ وفود جو باہر سے آتے تھے ان سے ملاقات بھی حضور مسجد ہی میں کرتے تھے۔ اب سب الگ الگ کر دیا، درسگاہ الگ ہو گئی، خانقاہ الگ ہو گئی، عبادت گاہ الگ ہو گئی، وقت بھی ضائع ہوا اور کام بھی جیسا ہونا چاہیے تھا نہ ہوا۔ ہاں البتہ ہم نے کیرلا میں دیکھا جا کر کے، جب میں گیا تھا بہت پہلے گیا تو 4449 ادارے بتائے گئے، تو میں نے کہا کہ اتنی ادارے کیسے آپ نے بنا لیے اس وقت، اب تو خدا جانے کتنے۔ تو انہوں نے یہی بات بتائی کہ ہم نے جملہ مساجد سے وہ کام لیا ہے جو مدارس سے لوگ لیتے ہیں، ہم نے جملہ وہ کام مساجد سے لیا ہے جو خانقاہوں میں لوگ کرتے ہیں۔ سب کام یہاں سے ہو سکتا ہے اور آبادی کی اچھی تربیت بھی ہو سکتی ہے۔ تو الگ الگ کرنے سے صرف نقصان ہوا ہے، وقت ضائع ہوا ہے، پیسہ ضائع ہوا ہے، اور کام بھی نہیں ہوا جیسا چاہیے تھا۔ اب آگے آپ کو سمجھ لینا کہ کہاں سے کہاں تک یہ سلسلہ بہت لمبا دراز ہے، کہ کہاں تک روؤں، اتنے کہاں سے آنسو لاؤں، جو دیکھتا ہوں حیرت ہوتی ہے۔ اور حسان ابن ثابت سے جو حدیث ہے اس میں بھی ہے کہ مبتدع قوم بدعۃ فی دین، نہیں نکالا کسی قوم نے کوئی بدعت اپنے دین میں، لیکن اللہ نے اٹھا لیا ان کی سنت سے اسی کے مثل، پھر اس کو واپس نہیں کرے گا ان کی طرف۔ جب بدعت نکلتی ہے تو سنت اٹھ جاتی ہے۔ سنت میں آسانی تھی، بدعت میں بہت تکلیف ہے۔ سنت میں نور ہے اور بدعت میں ظلمت اندھیرا ہے۔ سنت میں بڑی آسانی سے خدا تک پہنچ جاتا، بدعت کی راہ بڑی مشکل کر دیتی خدا تک پہنچنے۔ تو سنت ڈھونڈو اور جگہ تلاش کرو، کسی اچھے سنی سے مل کر کے بیچارے بہت ہیں، اچھے سنی بیچارے جاننے والے، اس راستے میں سنت کیا ہے مجھے بتائیے، میں اس پر عمل کروں۔ دھیرے دھیرے آپ آگے بڑھیے اور دھیرے دھیرے آپ اس کے فوائد اٹھائیے۔ کتنے فائدے ہیں حضور کے کاموں میں، کتنے فائدے ہیں حضور کی باتوں میں، کتنے فائدے ہیں اس میں جو حضور نے راہ دکھا دی ہے، وہ سیدھی صراط مستقیم۔ میں دعا کیجیے کہ اللہ زندہ رکھے سنت پر، موت دے سنت پر، دفن ہو پہلے سنت و جماعت کے قدم، اور اللہ انہی کے پاک قدموں پر ہم تمام کو حشر و نشر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔